ابھی یہ خبر ہے کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری نے کہا ہے کہ وہ ہر صورت الیکشن کروائیں گے. قانون کے مطابق ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہوگا. رات 12 بھی بج گئے تو وہ یہاں سے جائیں گے نہیں. ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ پہلے سے وہ جانتے تھے کہ یہاں پر گڑبڑ ہوگی. منظم طریقے سے ایوان میں لوٹے بھجوائے گئے. جو ہی اجلاس میں پہنچے تو تشدد شروع کر دیا گیا. ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے کہا کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیا ہے. عدالت کے حکم کی روشنی میں مزید سیکیورٹی مہیا کی جائے. ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ پنجاب اسمبلی اجلاس تھوڑی دیر میں دوبارہ طلب کریں گے. دوست محمد مزاری نے کہا کہ پرویز الہی صاحب سے وہ یہ گزارش کرتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ یہ گجرات نہیں ہے جہاں آپ اپنی مرضی کریں, یہ پنجاب اسمبلی ہے اور یہاں آئین اور قانون کے مطابق کام ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایک ایماندار نے کرسی سے اترنے سے پہلے دیا ہوا گفٹ ہار بیچ ڈالا, دوسرے نے اپنی ہار دیکھتے ہوئے اسمبلی پر حملہ کروا دیا. یہ موقف ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کا. ذیشان باکس جیو نیوز کے نمائندے, ان سے بات کریں گے. ذیشان, خط لکھا ہے ڈپٹی اسپیکر نے آئی جی کو اور چیف سیکرٹری پنجاب کو. آپ نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ اور دیگر نمائندوں نے بھی کہ آئی جی پنجاب بھی یہاں پر آئے تھے پنجاب اسمبلی کی عمارت میں, تو وہ کیا ملاقات کر کے جا چکے ہیں اور اس سے متعلق کیا خبر ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے خط پر کیا رد عمل آ رہا ہے؟ جی بالکل, آئی جی اور چیف سیکریٹری دونوں اس وقت ڈپٹی اسپیکر کے چیمبر میں موجود ہیں. مشاورت جاری ہے اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل سابق جو وزیر قانون ہے پنجاب کے راجہ بشارت, وہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی جانب سے جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے آئی جی پنجاب سے, اور انہوں نے استفسار کیا ہے کہ کس قانون اور کس قاعدے کے تحت پنجاب اسمبلی کے ایوان کے اندر پولیس کو بھیجا گیا. آئین میں اس کی کہیں گنجائش موجود نہیں ہے. اس پر وہ خاصے برہم بھی دکھائی دیے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ پوائنٹ سامنے رکھا ہے کہ پولیس کے آنے کے بعد ارکان اسمبلی کا جو غم و غصہ تھا اس میں اضافہ ہوا اور یہی اس واقعے کی وجہ بنی. راجہ بشارت نے اس حوالے سے یہ بات بھی واضح کی کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری دونوں کے یہ نوٹس میں لائے ہیں کہ کسی بھی صورت کسی بھی حالات میں خواہ ڈپٹی اسپیکر خط بھی کیوں نہ لکھیں, آئین اس ایوان کے اندر پولیس کو بلانے کی یا پولیس کو لانے کی اجازت نہیں دیتا, لہٰذا ضابطے کے خلاف یہ کام کیا گیا ہے. اسی طرح کی کچھ گفتگو جو حکومتی اتحاد کے نامزد امیدوار ہیں چودھری پرویز الہی, انہوں نے بھی غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے یہ بات واضح کی کہ پولیس کو ایوان میں لانا ایک غلط فیصلہ تھا. ان کا کہنا تھا کہ جب بھی ووٹنگ ہو ہمارے نمبرز پورے ہیں, ہم ایوان کے اندر موجود رہیں گے, ہمارے ارکان اسمبلی بلڈنگ کے اندر موجود رہیں گے اور ہم آج کے اس ووٹنگ کے عمل کا حصہ بنیں گے. ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کا جو بھی فیصلہ ہے ہمیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہم عدالتی فیصلوں کے پابند ہیں اور عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. لیکن آج ہاؤس کا ڈیکورم قائم رکھنا ڈپٹی اسپیکر جو کہ قائم کام اسپیکر ہیں, پریزائڈنگ آفیسر ہیں, آج کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, ان کی ذمہ داری تھی. تو یہ تمام تر ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. آج اگر ووٹنگ نہیں ہوتی تو اس کی جو اگر سوال ان سے کیا گیا تو توہین عدالت کس پر لگے گی, تو ان کا کہنا تھا کہ یہ توہین عدالت انہی پر لگے گی جن پر یہ ذمہ داری تھی کہ آج کا اجلاس ان سے کنوین انہوں نے کرنا تھا. ایک غیر ملکی ادارے کے صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ سے پرویز الہی سے کیٹیگوریکلی پوچھا گیا کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, آپ حکومتی اتحاد میں آ گئے, آپ اپوزیشن کے امیدوار تھے, اسی نشست کے لیے پنجاب اسمبلی میں آپ قائد ایوان کے امیدوار تھے, معاملات آپ کے طے پا گئے تھے نون لیگ پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن کے ساتھ, کیا وجہ بنی, کیا دباؤ تھا کہ چودھری پرویز الہی ان کو چھوڑ کر تو حکومتی اتحاد کی طرف واپس چلے گئے جبکہ اپوزیشن کے ساتھ ان کے معاملات طے پا چکے تھے. تو جس کے جواب میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہمیں اطلاع مل گئی تھی کہ ہمارے ساتھ پھر ہاتھ ہونے والا ہے, اور پرویز الہی نے اس حوالے سے واضح طور پر کہا کہ ماضی میں 3 مرتبہ شریف برادران سے مختلف مواقع پر جو ان کی کمٹمنٹ ہوئی اس کو پورا نہیں کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ معاملات طے کیے جاتے تھے, بعد میں یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ کسی وجہ سے اس پر ہم ابھی عمل نہیں کر سکتے, بعد میں کریں گے. تو ان کا کہنا تھا کہ یہی وجہ تھی کہ چودھری پرویز الہی نے اپوزیشن اتحاد کے وزارت اعلیٰ کے پنجاب کے امیدوار بننے کی بجائے حکومتی اتحاد کا امیدوار بننے کو ترجیح دی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں اور ان کو کسی قسم کی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ان کے نمبرز پورے ہیں. تاہم انہوں نے ایک بات واضح کی کہ جن منحرف ارکان کے متعلق ان کی پارٹی فیصلہ کر چکی ہے اور ان کے ریفرنسز آ چکے ہیں, اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی تو ممکنہ طور پر پھر بد نظمی ہو سکتی ہے اور حالات ایسے ہو سکتے ہیں, جبکہ ڈپٹی اسپیکر اس حوالے سے واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکیں گے. تو یہی وہ سارا اس وقت جو وجہ تنازع ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کے ووٹ کی وجہ سے ہی فیصلہ ہونا ہے اور ان کے ووٹ کی وجہ سے ہی دونوں جانب سے اس وقت اختلاف ہے. ابھی تک رولز آف دا ہاؤس طے نہیں ہو پائے اور راجہ
ख्वाजा बशारत की जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात थी उसमें उन्होंने ये भी बात वाज़ेह की कि चाहिए तो ये था कि डिप्टी स्पीकर इजलास शुरू करने से पहले दोनों जानिब से जो उम्मीदवार हैं या तो उनको बुला लेते, हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही को, या उनके नुमाइंदगान को बुला लेते और हाउस का जो बिजनेस था उसका डेकोरम सेट कर लेते कि क्या होना है और किस तरह से होना है। लेकिन उनका ये इशारा था कि वो किसी खास प्रेशर पर और कुछ खास लोगों की हिदायत पर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात भी इसमें वाज़ेह की अपनी गुफ्तगू में कि जो कि डिप्टी स्पीकर हैं वो इस वक्त जानिबदार हो चुके हैं। यही वजह है कि उनकी जानिबदारी के बायस ये सारा कुछ हुआ, जबकि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो भी इजलास चेयर करता है उसको गैर जानिबदार रहना होता है। अब देखना यह है कि कितनी देर में आज का पंजाब के कायदे अवाम के इंतखाब का जो इजलास है वो होता है, क्योंकि अभी तक बाज़ाब्ता इजलास शुरू ही नहीं हुआ था। बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए ज़ीशान, आप हमारे साथ रहिएगा।